بچوں کی آنکھیں اور گاؤں کے راستے شام ہوتے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ زریاب کو اس کہاوت پر کبھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ شہر کی پروردہ تھی، جہاں شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی برقی قمقمے جگمگا اٹھتے تھے۔ ہر گھر میں ٹیلی ویژن چلتے رہتے ہیں اور بچے کبھی رات 11-12 بجے سے پہلے آنکھیں بند نہیں کرتے تھے۔ زمانہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ اب گاؤں دیہات بھی برقی روشنیوں سے منور ہو گئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں تک پختہ سڑکیں بن چکی تھیں، جن پر بڑی بڑی بسوں اور دیگر ہر قسم کے ٹریفک کی آمد و رفت دن رات جاری رہتی تھی۔ اس طرح یہ کہاوت بھی بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ آج کل نہ تو بچوں کی آنکھیں سرے شام بند ہوتی تھیں اور نہ ہی شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد گاؤں کے راستے بند ہوتے تھے۔ یوں بھی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایک طرف انسان زمین کی گہرائیوں کے راز دریافت کر رہا ہے، تو دوسری جانب خلا کی بے کرہ وسعتوں میں نت نئی کہکشائیں دریافت کر رہا ہے۔ پرانی کہاوتیں اور محاورے اب دم توڑ چکے ہیں۔ لیکن اس شام جب زریاب پہاڑ گنج ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اتری تو اچانک ہی یہ کہاوت ذہن میں ابھر آئی کہ بچوں کی آنکھیں اور گاؤں کے راستے شام ہوتے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اس ویران اور سنسان ریلوے اسٹیشن پر قدم رکھنے کے بعد اسے اس کہاوت کی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ مسافر ٹرین عام طور پر 5 بجے یہاں پہنچا کرتی تھی، لیکن 20-22 میل پیچھے انجن خراب ہو گیا تھا اور ٹرین ویرانے میں رک گئی تھی۔ برانچ لائنوں پر چلنے والی ٹرینوں کا حال وہی لوگ جانتے ہیں جو ان پر سفر کرتے ہیں۔ صدیوں پرانے سٹیم انجن، جنہیں یورپی ممالک عجائب گھروں کی زینت بنا چکے تھے، یہاں اب بھی استعمال ہو رہے تھے۔ برانچ لائن پر کسی سفر کی کامیابی کا انحصار سٹیم انجن کے موڈ پر ہوتا ہے۔ یہ بھوتوں جیسے کالے انجن بھی بڑے من موجی تھے۔ موڈ ہوا تو خرامہ خرامہ چلتے رہے، موڈ بگڑا تو مسافروں کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر کہیں بھی رک گئے۔ اس کالے انجن کا موڈ بھی شاید بگڑ گیا تھا اور ٹرین ویرانے میں رک گئی تھی۔ اس وقت 3 بجے تھے۔ چلچلاتی دھوپ اور شدت کی گرمی میں ٹرین کے مسافر بدحال ہو رہے تھے۔ بعض لوگ کھل کر ریلوے انتظامیہ کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ٹرین کی بوگیوں کی حالت انجن سے بھی بدتر تھی۔ نہ پانی تھا اور نہ پنکھے چل رہے تھے۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے بچوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ بہت سے لوگ بچوں کو لے کر ٹرین سے اتر گئے تھے۔ ریل کی پٹری سے چند گز دور درختوں کے سائے میں بیٹھے ریلوے انتظامیہ کو کوس رہے تھے۔ زریاب جس بوگی میں بیٹھی تھی اس میں عورتیں اور بچے بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے۔ زریاب کی سیٹ اگرچہ کھڑکی کے ساتھ تھی۔ جب تک ٹرین چلتی رہی تھی ہوا لگتی رہی تھی، مگر اب وہ تیز دھوپ کی زد میں تھی۔ اس کمپارٹمنٹ میں بھری ہوئی تمام عورتیں دیہاتی تھیں۔ بچوں کے ساتھ یہ عورتیں بھی چیخ چلا رہی تھیں۔ زریاب کے ساتھ والی سیٹ پر ایک نوجوان دیہاتی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شوخ رنگوں اور بڑے بڑے پھولوں کے پرنٹ والا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی عمر اگرچہ 16 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھی اور اس کی گود میں 5-6 ماہ کی ایک بچی بھی تھی۔ گرمی سے بچی کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں کھجوری پنکھا تھا جسے وہ مسلسل جھل رہی تھی۔ راستے میں اس عورت سے زریاب کا تعارف ہو چکا تھا۔ وہ چند ہفتے اپنے میکے میں رہنے کے بعد سسرال جا رہی تھی۔ اس کی منزل پہاڑ گنج سے 2 اسٹیشن آگے تھی۔ اس معصوم بچی کی حالت دیکھ کر زریاب کو ترس آ رہا تھا۔ 1-2 مرتبہ اس نے بچی کو گود میں لے کر بہلانے کی کوشش بھی کی، مگر بچی کا رونا بند نہیں ہوا تھا۔ بچی گرمی سے رو رہی ہے، اسے لے کر ان درختوں کے نیچے چلی جاؤ، وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زریاب نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، چلو میں بھی چلتی ہوں، گرمی کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ٹرین سے اتر آئیں اور چند گز دور ٹہلی کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ ڈرائیور اور 2 فائر مینوں کے ساتھ ٹرین کا گارڈ بھی انجن کی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید خرابی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت سے مسافر ٹرین سے اتر کر انجن کے قریب جمع ہو چکے تھے۔ بالآخر 2 گھنٹوں کے بعد انجن ٹھیک ہو گیا۔ ایک فائر مین وسل بجانے لگا۔ وسل کی آواز سن کر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے مسافر ٹرین پر سوار ہونے لگے۔ گارڈ ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آوازیں دے کر پوچھ رہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ تمام مسافر ٹرین میں سوار ہو چکے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈبے پر چڑھ گیا۔ دروازے میں لٹک کر اس نے سیٹی بجائی
اور ہری جھنڈی لہرانے لگا۔ پہاڑ گنج اسٹیشن پر یہ ٹرین 5 کی بجائے 7:15 بجے پہنچی تھی۔ اس اسٹیشن پر زریاب کے علاوہ صرف ایک مسافر اترا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس نے گٹھری سر پر اٹھا رکھی تھی۔ ٹرین رکنے کے 1 منٹ کے بعد آگے روانہ ہو گئی۔ وہ آدمی بھی ریلوے لائن پار کر کے اسٹیشن کے دوسری جانب کھیتوں میں پگڈنڈی کی طرف چلا گیا تھا۔ زریاب اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ پلیٹ فارم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ریل کی پٹری کے ساتھ زمین ہموار کر کے اسے پلیٹ فارم کا نام دیا گیا تھا، جس کے دونوں سروں پر پہاڑ گنج نام کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ زریاب کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس اسٹیشن کو پہاڑ گنج کا نام کیوں دیا گیا تھا، جبکہ میلوں دور تک یہاں کسی پہاڑ کا تو کیا ٹیلے تک کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا۔ ریلوے لائن کے ایک طرف کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ وہ آدمی ادھر ہی گیا تھا۔ یقیناً اس طرف کوئی بستی ہوگی، جبکہ دوسری طرف جنگل سا نظر آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ پلیٹ فارم کی لمبائی کے وسط میں 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہی اس اسٹیشن کی عمارت تھی۔ ایک کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے لالٹین کی زرد روشنی جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا اور تاریکی تھی۔ زریاب کے دل پر اب ہلکا سا خوف طاری ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں کر غلطی تو نہیں کی۔ اس کی منزل پہاڑ گنج ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، اسے سندس محل جانا تھا۔ یہ دراصل ایک قدیم حویلی تھی جس کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ ریلوے اسٹیشن سے کس طرف اور کتنے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ ٹرین سے اترے گی تو ایک آدمی اس کا منتظر ہوگا جو اسے سندس محل پہنچا دے گا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا۔ اسٹیشن سنسان پڑا تھا۔ زریاب کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو صدیوں پہلے اس علاقے میں آ کر آباد ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم کا لشکر دنیا کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوا ایران میں خوستان کے مقام پر پہنچا تو اس کا ایک دستہ بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور بھٹکتا ہوا افغانستان میں ہرات کی طرف نکل گیا۔ ہرات پہنچنے تک اس یونانی فوجی دستے کے بہت سے سپاہی راستے کی کٹھنائیوں کو نہ برداشت کرتے ہوئے یا حادثات کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے تھے۔ صرف 7 آدمی ہرات پہنچ سکے تھے، جہاں انہوں نے شہر سے دور پہاڑی غاروں میں پناہ لے لی۔ وہ کئی سال تک ان پہاڑی غاروں میں پڑے رہے اور قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوٹ مار کر کے آباد ہوتے چلے گئے۔ ان میں سندس نامی ایک سپاہی کچھ عرصہ ہرات میں آباد رہا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان کے دشوار گزار پہاڑوں سے ہوتا ہوا اس میدانی علاقے میں نکل آیا اور ایک چھوٹی سی بستی میں آباد ہو گیا۔ اس نے اس بستی کی عورت سے شادی کر لی اور اس کی نسل پھلتی پھولتی رہی۔ یہ خاندان سندس خاندان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سندس خاندان کے مرد بڑے گبرو جوان تھے۔ ان کا جد امجد ایک جنگجو تھا۔ مار دھاڑ ان کی فطرت میں شامل تھی۔ وہ طاقت کے بلبوتے پر اس علاقے پر چھاتے چلے گئے اور پورے علاقے کی زمینوں پر قابض ہو گئے۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ سندس خاندان کے افراد کھیتی باڑی چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے لگے۔ پھر پتہ نہیں کیسے یہ خاندان سمٹنے لگا۔ ان کی نسل ناپید ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نسل کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ زریاب کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر ایک روز اس کا باپ ایک سیاسی ہنگامے میں گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا۔ زریاب اور اس کی ماں اکیلی رہ گئی۔ روپے پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ زریاب کے باپ کا لمبا چوڑا کاروبار تھا جسے ملازم سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک روز کسی کتاب میں زریاب نے سندس خاندان کے بارے میں پڑھا۔ مصنف نے اس خاندان کے بارے میں بڑی الجھی ہوئی باتیں کہی تھیں۔ ایک جگہ اس نے لکھا تھا کہ اس خاندان کے جد امجد کا تعلق سکندر اعظم کے لشکر سے تھا، اور دوسری جگہ اس کا تعلق تاتاریوں سے جوڑنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ کوئی ایسا مستند حوالہ پیش نہیں کر سکا جس سے ثابت ہوتا کہ اس خاندان کا تعلق دراصل سکندر اعظم سے تھا یا تاتاریوں سے۔ البتہ اس نے آخر میں یہ اندیشہ ضرور ظاہر کیا تھا کہ یہ قدیم نسل کہیں ختم نہ ہو جائے۔ زریاب نے اپنے خاندان کے بارے میں تحقیق کرنے کی ٹھان لی اور یہ عہد کر لیا کہ وہ
سندس خاندان کی حقیقی تاریخ کو سامنے لائے گی۔ اس نے لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے، اخبارات میں اشتہار دیے کہ قدیم سندس خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے رابطہ قائم کریں۔ لائبریریوں میں کتابیں تلاش کرنے لگیں۔ شروع میں تو اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کی محنت رنگ لانے لگی اور اسے آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا۔ تقریباً 15 دن پہلے اسے خط ملا تھا۔ یہ خط نمران نامی کسی شخص نے لکھا تھا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس قدیم خاندان کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے۔ نمران نے لکھا تھا کہ اس خاندان کے بارے میں اس کے پاس کچھ قدیم دستاویزات موجود ہیں جن سے اسے خاصی مدد مل سکتی ہے۔ وہ خود اس سے ملنے کے لیے آتا، لیکن وہ نہ صرف بوڑھا ہو چکا ہے بلکہ بیمار بھی ہے اور طویل سفر کے قابل نہیں ہے، اسی لیے اگر ذریعہ چاہے تو خود آ جائے۔ وہ اس طرح اس خاندان کی ایک قدیم حویلی کو بھی دیکھ لے گی۔ نمران نے لکھا تھا کہ وہ جب بھی آنا چاہے خط کے ذریعے اطلاع کر دے۔ اس کا ایک آدمی اسٹیشن پر موجود رہے گا جو اسے حویلی لے آئے گا۔ سندس خاندان کے بارے میں ریسرچ ذریعہ نے اپنا مشن بنا لیا تھا۔ نمران کا یہ خط اس کے لیے اندھیرے میں امید کی کرن ثابت ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی نمران سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک ہفتہ پہلے اسے خط کے ذریعے اپنے پروگرام کی اطلاع بھی دے دی۔ اپنے شہر سے تقریباً 200 میل دور پہاڑ گنج کا سفر بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا تھا اور یہاں کسی کو اپنے استقبال کے لیے موجود نہ پا کر اسے نہ صرف مایوسی ہوئی بلکہ وہ کچھ خوف بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک ہفتہ پہلے نمران کو خط لکھ دیا تھا۔ اصولی طور پر کسی نہ کسی کو اسٹیشن پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ پھر دفعتاً اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ ممکن ہے کہ خط نمران کو ملا ہی نہ ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ذریعہ آ جا رہی ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ یہ خیال اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت کے علاوہ یہاں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات کہاں گزارے گی؟ اس کے چاروں طرف ویرانہ تھا۔ جو مسافر اس کے ساتھ ٹرین سے اترا تھا وہ بھی دیر ہوئی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ذریعہ کھڑی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے قریب اسے ہلکی سی غراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ بدحواس ہو گئی۔ مارے خوف کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ریل کی پٹریوں کے درمیان ایک کتا اس کی طرف دیکھتے ہوئے غرا رہا تھا۔ اس نے کتے کو ہچکارا اور جھک کر اپنا سوٹ کیس اٹھانے لگی۔ کتا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ غرانے کی بجائے بھونکنے لگا تھا۔ ذریعہ سوٹ کیس اٹھائے اسٹیشن کی عمارت کی طرف چلنے لگی۔ کتا بھی بھونکتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا اور ذریعہ بار بار خوفزدہ انداز میں مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسٹیشن کی عمارت وہاں سے تقریباً 50 گز دور تھی۔ ذریعہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس عمارت میں کتنے آدمی موجود ہوں گے اور وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن اسے امید تو یہ تھی کہ اس چھوٹے سے اسٹیشن کے ملازم ایک اجنبی خاتون کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے۔ وہ تقریباً 10 گز آگے بڑھی تھی کہ ایک آدمی اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر اس طرف آنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ کون ہو تم؟ وہ آدمی قریب آ کر رک گیا۔ میں مسافر ہوں، ٹرین سے اتری ہوں۔ نسوانی آواز سن کر وہ آدمی چونک سا گیا۔ اس نے لالٹین اوپر اٹھا کر روشنی اس کے چہرے پر ڈالی، پھر لالٹین کو اوپر سے نیچے حرکت دیتا ہوا اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ کون ہے بی بی آپ، اور کدھر جانا ہے آپ کو؟ میں اس ٹرین سے اتری تھی، مجھے دراصل سندس محل جانا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی یہاں موجود ہوگا، مگر ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے شاید وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہو۔ سندس محل؟ سندس محل سے تو یہاں کوئی آدمی نہیں آیا۔ آئیے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ذریعہ اس کے ساتھ اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ یہاں ٹوٹی پھوٹی میز پر ایک اور لالٹین جل رہی تھی۔ ذریعہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک طرف ایک بہت بڑا مخصوص ساخت کا آہنی صندوق پڑا ہوا تھا۔ ایسے آہنی صندوق صرف ریلوے اسٹیشنوں پر ہی نظر آتے ہیں۔ ایک دیوار کی کھوٹی پر آہنی تاروں کا ایک رنگ لٹکا ہوا تھا جس سے چمڑے کا ایک چھوٹا سا پاکٹ منسلک تھا۔ اس رنگ کو ریلوے کی اصطلاح میں گولا کہا جاتا ہے۔ ایکسپریس ٹرینیں چھوٹے اسٹیشنوں پر نہیں رکتی۔ اس رنگ کے چرمی پاکٹ میں میمو ڈال کر ریلوے لائن کے قریب ایک اسٹینڈ پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایکسپریس ٹرین کے انجن کا ڈرائیور یا فائرمین اسے اچک لیتا ہے۔ اس رنگ کے علاوہ ایک نقشہ آویزہ تھا
جس پر اس اسٹیشن کی ریل کی پٹریوں کی پوزیشن واضح کی گئی تھی۔ مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے زریاب کی نظریں اس شخص کی طرف اٹھ گئیں جو اسے یہاں لایا تھا۔ وہ نیلی وردی میں ملبوس تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس اسٹیشن کا پوائنٹ مین یا نچلے درجے کا ملازم تھا۔ لیکن زریاب کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑیں، مارے خوف کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پورے جسم پر اسے چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ عجیب سی شکل تھی اس شخص کی، پچکی ہوئی ناک، ابھرے ہوئے رخسار، بھدے موٹے موٹے ہونٹ، تھوڑی بے حد چوڑی اور چپٹی سی۔ سب سے حیرت انگیز اس کی آنکھیں تھیں، ترچھی آنکھیں۔ زریاب نے آج تک کسی انسان کے چہرے پر ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، البتہ ایک انگریزی فلم میں خلائی مخلوق کی آنکھیں اسی طرح ترچھی تھیں۔ میرا نام شگن ہے اور میں اس اسٹیشن پر پوائنٹ مین ہوں بی بی جی۔ آپ یہاں بیٹھیے، میں اسٹیشن ماسٹر صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ زریاب نے ادھر ادھر دیکھا۔ میز کے سامنے لکڑی کی ایک پرانی سی کرسی پڑی تھی، جس کی سیٹ کی بیشتر تاریں ٹوٹ کر لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کرسی پر اس طرح بیٹھ گئی کہ سیٹ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ شگن نامی وہ عجیب و غریب حیت کا مالک شخص کمرے سے باہر نکل گیا۔ زریاب کرسی پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دروازے کی طرف دیکھتی وہ چونک گئی۔ وہی کتا دروازے کے سامنے کھڑا تھوتنی اٹھائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زریاب کے دل و دماغ پر ایک بار پھر خوف سے طاری ہونے لگا۔ کتا چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ ہولے ہولے غرانے لگا۔ اس کے نوکیلے دانت اور سرخ زبان دیکھ کر زریاب کانپ اٹھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میز کے قریب دیوار کے ساتھ ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ اس نے لپک کر وہ ڈنڈا اٹھا لیا۔ کتا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اوے چل بھاگ یہاں سے! باہر سے کسی آدمی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کتے کی چیاؤں چیاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد شگن اندر داخل ہوا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب تو کھانا کھانے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ آئیے، آپ ان کے کمرے میں بیٹھ جائیے، میں کچھ دیر بعد انہیں بلا لاؤں گا، شگن نے کہا۔ بدحیت ہونے سے قطع نظر اس کے لہجے میں بڑی شائستگی تھی۔ زریاب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میز پر رکھ دیا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر اس کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ تھا۔ یہاں بھی ایک لالٹین روشن تھی۔ آپ بیٹھیے بی بی جی، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پلاؤں؟ ہاں، ایک گلاس پانی مل جائے تو میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ شگن نے میز پر رکھا ہوا شیشے کا گلاس اٹھایا اور باہر رکھے ہوئے مٹکے سے پانی لے آیا۔ زریاب ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی۔ موسم گرم ہونے کے باوجود پانی ٹھنڈا تھا۔ سندس محل یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 4 کوس کا فاصلہ ہے۔ پورا راستہ جنگل میں سے گزرتا ہے۔ آپ اس حویلی میں کیوں جانا چاہتی بی بی جی؟ معاف کیجیے گا، ہے تو یہ ایک ذاتی سا سوال، پر میں پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ وہ ہماری خاندانی حویلی ہے، وہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں، نمران سندس۔ میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تم نے نام سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا شاید۔ صرف نام سنا ہے، دیکھا کبھی نہیں۔ یہاں قرب و جوار میں کوئی بستی نہیں ہے؟ اسٹیشن کے دوسری طرف تقریباً 2 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، مگر اس گاؤں والے اس طرف بہت کم آتے ہیں۔ اگر انہیں کبھی ٹرین میں سفر کرنا ہو تو اس سے آگے والے اسٹیشن پر جاتے ہیں۔ وہ اسٹیشن اس گاؤں سے تقریباً 5 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اسٹیشن کے ساتھ ایک قصبہ بھی ہے اور وہاں سے گاؤں آنے جانے کے لیے ٹانگے اور ریڑے وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اس گاؤں کے علاوہ ہمارے اسٹیشن کے قرب و جوار میں کوئی اور بستی نہیں ہے۔ البتہ جنگل میں وہ قدیم حویلی ضرور ہے جسے آپ سندس محل کہہ رہی ہیں، پر کوئی اس طرف نہیں جاتا۔ اس حویلی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں، لوگ اس طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یوں بھی اس طرف تو کوئی بستی بھی نہیں ہے۔ عجیب و غریب داستانیں؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حویلی نمران نامی ایک جاگیردار کی ملکیت ہے۔ بڑی لمبی چوڑی جاگیر ہے اس کی۔ یہ ریلوے لائن بھی اسی کی جاگیر سے گزرتی ہے۔ حکومت سالانہ ٹیکس دیتی ہے اسے۔ میلوں میں پھیلی ہوئی جاگیر ہے اس کی۔ سنا ہے کسی زمانے میں یہ جاگیر بڑی زرخیز ہوا کرتی تھی، لیکن نمران کے دادا کے زمانے سے زمینیں ویران ہونی شروع ہو گئیں۔ کاشتکار زمینیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لہلہاتی فصلوں کی جگہ خودرو کانٹے، جھاڑیاں اور درخت پھیلتے چلے گئے۔
نمران کے باپ نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر نمران نے یہ کوشش جاری رکھی۔ سنا ہے جوانی میں وہ بڑا ظالم انسان تھا، بچے کھچے کاشتکار بھی بھاگ گئے۔ نمران کے ظلم نے اپنی ہی جاگیر میں بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، جاگیر ویران ہوتی چلی گئی۔ اب چند مربے رہ گئے جن پر کاشت ہوتی ہے، باقی زمینوں پر تو جنگل پھیل گئے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نمران ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی تھا، اس کے لیے شہر سے خوبصورت عورتیں بلائی جاتی تھیں۔ اکثر عورتوں کے بارے میں تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں گئیں، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ مجھے اس اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے جاگیردار نمران کو کبھی نہیں دیکھا۔ سنا ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال سے بیمار ہے، مہینے میں 1-2 مرتبہ شہر سے ڈاکٹر آ کر اسے دیکھ جاتا ہے یہاں پہ۔ البتہ اس کے ملازم کو میں نے دیکھا ہے، وہ شہر آنے جانے کے لیے یہیں سے ٹرین پر سوار ہوتا ہے اور یہیں اترتا ہے۔ وہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اسے بھی کبھی کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا گیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ حویلی پر اسرار ہے؟ ویسے اس حویلی اور نمران کے بارے میں باتیں سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں اسے بھی تو دھوکے سے نہیں بلایا جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی ایک مرتبہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد باہر کی دنیا نہ دیکھ سکے۔ لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ نمران نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور طویل عرصے سے بیمار ہے۔ شگن کی باتوں سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بھلا ایک بیمار بوڑھے سے اسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ ایک مشن لے کر نکلی تھی۔ اپنے خاندان کی حقیقی تاریخ مرتب کرنے کے لیے وہ چھوٹے موٹے خطرات سے بآسانی نمٹ سکتی تھی۔ دوران تعلیم اس نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ بلیک بیلٹ حاصل کرنے کے بعد اس نے 2nd ڈان اور پھر 3rd ڈان کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ اس نے کئی بڑے بڑے مقابلے جیتے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں سے نمٹنا خوب جانتی تھی، اور پھر حویلی میں اسے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو نمران کے پاس موجود اس خاندان سے متعلق دستاویزات دیکھنے جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ بی بی جی؟ کچھ نہیں۔ یہاں اگلی ٹرین کب آتی ہے؟ اگلی صبح اب 4 بجے درویش پور کی طرف سے آئی ہے اگلی گاڑی۔ اس سے پہلے کوئی مسافر گاڑی نہیں، البتہ 2 بجے کے لگ بھگ ایک مال گاڑی آنے والی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مال گاڑی رکوا کر آپ کو گارڈ کی بریک میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بہت دور سے آئی ہوں، نمران سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ کیا اس وقت وہاں جانے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ نہیں بی بی جی، اس اسٹیشن پر صرف 3 آدمی ہیں، ایک اسٹیشن ماسٹر، ایک میں، اور تیسرا ایک اور پوائنٹ مین۔ میرا خیال ہے ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ راستہ بھی خطرناک ہے اور جنگل میں بھیڑیوں اور سوروں کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن میں اسی وقت وہاں جانا چاہتی ہوں۔ میں اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے وہ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ شگن یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ زریاب نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، 7:45 بجے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد شگن اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، اس نے بھی نیلی وردی پہن رکھی تھی، ڈھیلا ڈھالا پاجامہ اور ڈھیلی ڈھالی قمیض۔ اسٹیشن ماسٹر نے سفید پتلون اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ بی بی، آپ اس وقت حویلی کیوں جانا چاہتی ہیں؟ وہ زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شگن نے غالباً اسے زریاب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس وقت حویلی جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ رات آپ میرے کوارٹر میں گزار لیں، صبح ہم میں سے کوئی آپ کو وہاں چھوڑائے گا۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ آپ حویلی جانے کا خیال ہی ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو 2 بجے والی مال گاڑی سے واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ نہیں، میں خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تو نہیں آئی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تو مجھے راستہ بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیروں کے قریب رکھا ہوا سوٹ کیس بھی اٹھا لیا تھا۔ اگر آپ اسی وقت جانا ضروری سمجھتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چند منٹ رک جائیے، میں آتا ہوں۔ تیسرا آدمی نے کہا۔ اس کا نام کمال تھا۔ وہ تیزی سے دفتر سے نکل گیا۔ اس کی واپسی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ وہ ہوائی چپل اتار کر جوتے پہن آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی، جس کے سرے پر گنڈاسے کی طرح تقریباً 1 فٹ لمبا
اور ایک بالش چوڑا کلہاڑی کا پھل لگا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ میں زریاب کا سوٹ کیس پکڑ لیا۔ چلیے بیوی۔ پھر اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں مال گاڑی کے وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن ماسٹر نے زریاب کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی دفتر سے باہر آ گئی۔ اسٹیشن کی عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر 3-4 کوارٹرز تھے، جن کے گرد سوکھی ہوئی جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ان کوارٹرز کی پشت سے ہوتے ہوئے ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ اس وقت چاند نکل آیا تھا۔ میلی سی چاندنی میں ماحول کچھ اور پراسرار اور خوفناک ہو گیا تھا۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ یہاں بھی راستہ کسی حد تک کشادہ ہو گیا تھا۔ درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر سنسناتی ہوئی ہوا اور حشرات الارض کی آوازیں زریاب کے دل پر خوف طاری کر رہی تھیں۔ وہ کمال کے ساتھ قدم ملا کر چلتی رہی۔ کمال بھی خوف زدہ تھا۔ وہ دونوں اپنا خوف دور کرنے کے لیے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ کمال اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ 15 سال سے اس چھوٹے سے اسٹیشن پر کام کر رہا ہے۔ اس کا گھر درویش پور میں ہے اور مہینے میں وہ 1 آدھ بار گھر چلا جاتا ہے۔ ان 15 برسوں کے دوران اس نے جاگیردار نمران کو صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے اسٹیشن آیا تھا اور دوسری مرتبہ انہیں چھوڑنے کے لیے۔ یہ بھی کئی سال پہلے کی بات تھی۔ نمران کے پاس موٹر کار تھی۔ اگر اسے کہیں آنا جانا ہوتا تو موٹر کے ذریعے جنگل کے اوپر والے راستے سے درویش پور چلا جاتا اور وہاں سے کسی ایکسپریس ٹرین پر سفر کرتا۔ پچھلے 1 سال سے وہ یہی سنتا آیا تھا کہ نمران بیمار ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ کمال خاموش ہوا تو زریاب کو اچانک ہی محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو۔ اس نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس نے قدموں کی چاپ صاف طور پر سن لی تھی۔ وہ اسے اپنا وہمہ سمجھ کر کمال کے ساتھ دوبارہ تیز تیز چلنے لگی۔ تقریباً آدھے میل کا فاصلہ اور طے ہو گیا اور پھر اچانک اپنے قریب کسی کتے کے رونے کی آواز سن کر وہ اچھل کر کمال کے قریب ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے سینے کی ہڈیوں کا پنجر توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ کوئی بھیڑیا ہے، تم اس طرف آ جاؤ اور تیز تیز چلنے کی کوشش کرو اور یہ سوٹ کیس سنبھال لو تاکہ اگر بھیڑیا حملہ آور ہو تو میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے کمال کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا۔ سوٹ کیس میں اگرچہ 2-3 جوڑے کپڑے اور ایک ڈائری تھی، مگر زریاب کو یہ سوٹ کیس اس وقت منووزنی لگ رہا تھا۔ وہ کمال کے ساتھ تیز قدم اٹھا کر چلنے کی کوشش کرتی رہی۔ بھیڑیے کے رونے کی آواز اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ زریاب کو ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، اگرچہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں زریاب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ کوئی اس تاریک جنگل میں ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا تھا۔ انسانی قدموں کی آواز کو وہ پہچانتی تھی۔ اس کے دل پر خوف کچھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اور کتنی دور جانا ہوگا کمال؟ زریاب نے کپکپائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 2 میل۔ ڈرو مت، میرے ساتھ چلتی رہو۔ وہ تیز تیز چلتے رہے۔ کمال نے خوف کا اثر زائل کرنے کے لیے ٹپے گانا شروع کر دیے۔ اس کی آواز بڑی پاٹدار تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کسی بھیڑیے کے رونے جیسی آواز بھی اس کی آواز میں شامل ہو گئی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود زریاب کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ تقریباً آدھے میل کا فاصلہ اور طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی ندی پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک پلیا بھی تھی، چھوٹی سی۔ پلیا پر سے گزرتے ہوئے زریاب نے ندی کی طرف دیکھا۔ گدلے پانی میں چاند کا دھندلا سا عکس لرزتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے زریاب پھر اچھل پڑی۔ بائیں طرف ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کسی نے چھلانگ مار کر ندی پار کی ہو۔ کمال، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ قدموں کی آواز سنی تھی، ابھی پھر ایسی آواز آئی ہے جیسے کسی نے چھلانگ لگا کر ندی پار کی ہو۔ آواز تو میں نے بھی سنی تھی، ممکن ہے کوئی جانور ہو۔ ویسے بھیڑیے بڑے چالاک ہوتے ہیں، دور تک اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور غافل پا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی بھیڑیا ہو، لیکن اسے ہم پر حملہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ نہیں، وہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا۔ حویلی اب کتنی دور رہ گئی ہے؟ اب زیادہ دور نہیں ہے، تیز تیز چلتی رہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ راستہ دائیں طرف مڑ گیا تھا۔
کمال نے ایک بار پھر اونچی آواز میں ٹپے گانا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد درخت چھترے ہونے لگے اور پھر اچانک زریاب کے قدم رک گئے۔ کمال بھی رک گیا۔ زریاب سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اونچی جگہ پر وہ حویلی نظر آ رہی تھی۔ حویلی خاصے فاصلے پر تھی۔ چاندنی میں اس کا حوالہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ اس حویلی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں زریاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ہاں، وہی جاگیردار نمران کی حویلی ہے، کمال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زریاب کے خیال میں حویلی کا فاصلہ اب بھی 2-3 فرلانگ سے کم نہیں تھا۔ وہ دونوں چند لمحے وہاں کھڑے رہے۔ اسی لمحے بائیں طرف سے جھاڑیوں کی خشک شاخیں چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ بالکل ایسے لگا جیسے کوئی بہت محتاط ہو کر جھاڑیوں میں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چلو کمال، جلدی چلو یہاں سے۔ وہ دونوں ایک بار پھر تیز تیز چلنے لگے۔ ابھی انہوں نے تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ بائیں طرف ایک بار پھر جھاڑیوں میں خشک شاخوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ اس بار کمال بھی سہم گیا۔ اسے بھی شبہ ہوا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا۔ کون ہے؟ کون ہے اس طرف؟ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ زناٹے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز جھاڑیوں کی طرف سے آئی۔ مدھم چاندنی میں وہ چیز اس طرح چمکی جیسے بجلی کون گئی ہو۔ زریاب اس کی زد میں تھی، مگر غیر ارادی طور پر وہ تیزی سے نیچے جھک گئی۔ بجلی کا کوندا سا اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے کمال کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ کمال چیخ کر نیچے گرا تھا اور بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زریاب کے منہ سے بھی خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمال کی طرف دیکھنے لگی، جو زمین پر پڑا ہاتھ پیر پٹک رہا تھا۔ زریاب ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ کمال کو کیا ہوا تھا۔ وہ تو اسے چیخ کر گرتے دیکھ کر خود بھی خوفزدہ ہو کر چیخی تھی۔ زریاب آہستہ آہستہ کمال کے اوپر جھک گئی۔ کمال بے حس و حرکت ہو گیا تھا اور اوندھا پڑا ہوا تھا۔ کمال، کیا ہوا؟ زریاب نے ہولے سے پکار کر اسے پکڑ کے سیدھا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خنجر کو دیکھ رہی تھی جو کمال کے حلق میں بے بس تھا۔ خوف کی شدت سے زریاب کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور مڑ کر ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ خنجر پھینکا گیا تھا۔ جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور زریاب وحشیانہ انداز میں چیختی ہوئی حویلی کی طرف دوڑنے لگی۔ دوڑتے ہوئے راستے میں پڑی ہوئی ایک شاخ سے اس کا پیر الجھا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہوا سے ہلتی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں کی شاخیں بڑا خوفناک تاثر دے رہی تھیں۔ دفتن کسی بھیڑیے کے رونے کی سی آواز سن کر وہ کچھ اور بدحواس ہو گئی۔ اسی وقت دائیں طرف سے جھاڑیاں ہلنے کی آواز سنائی دی۔ زریاب نے اس طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک سائے نے جھاڑیوں سے نکل کر اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ تیزی سے ایک طرف کو ہٹ گئی۔ وہ کوئی بھیڑیا تھا جس نے اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ اگر وہ ایک طرف کو نہ ہٹ جاتی تو اس کی زد میں آ جاتی، لیکن اس کے اس طرح ہٹ جانے سے بھیڑیا اپنی ہی جھونک میں آگے نکل گیا۔ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر پلٹا۔ زریاب نے ادھر ادھر دیکھا۔ درخت کی ٹوٹی ہوئی موٹی سی شاخ اس کے قریب پڑی تھی جس سے وہ الجھ کر گری تھی۔ اس نے جلدی سے وہ شاخ اٹھائی اور اسے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بھیڑیا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا غرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بلور کی طرح تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ دفعتاً بھیڑیا نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ زریاب نے دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا گھما دیا۔ ڈنڈا بھیڑیا کی کھوپڑی پر لگا۔ پہلے وہ زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر چیختا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا۔ زریاب نے ڈنڈا پھینکا اور ایک بار پھر حویلی کی طرف دوڑنے لگی۔ اب اگرچہ اسے اپنے ساتھ کسی اور کے دوڑنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے اور اس پر حملہ آور ہونے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ زریاب کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک بار پھر گر گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں طرف خشک جھاڑیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ شخص اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے بھیڑیوں کے رونے جیسی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں
جہاں وہ کمال کی لاش چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر بھاگنے لگی۔ وہ حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ قلعہ نما یہ حویلی ایک اونچے ٹیلے پر تھی۔ اس کا دروازہ بھی خاصی بلندی پر تھا اور دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک کشادہ راستہ تھا۔ وہ اسی راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی آوازیں بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ حویلی کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر اچانک ایک انسانی حیولے نے اس کا راستہ روک لیا۔ زریعہ سنبھلنے کی کوشش میں گر گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ انسانی حیولہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، پچکی ہوئی ناک اور ترچھی آنکھیں۔ زریاب کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ تیورا کر گری اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔